حج کے امیر کا فریضہ انجام دیا، حالانکہ ان کو کسی نے امیر الحج نہیں بنایا تھا۔ علماء کا، ابو عمر ابن عبد البر لکھتے ہیں، علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ حضرت حسن نے معاویہ کی زندگی، یہ دیکھیے جو کتاب یہ لے کر پڑھ رہے ہیں، کوئی حدیث کی کتاب نہیں، کوئی سند والی کتاب نہیں، اس کا کوئی معیار نہیں، اس بندے کے من میں جو آیا پڑھتے چلا گیا۔ اب بتائیے ایسے آدمی کی گمراہی کا کیا عالم ہے، جس کو صرف یہ دیکھنا ہے کہ ہماری مرضی کی بات کہاں مل سکتی ہے، صحیح ضعیف تحقیق تفتیش کوئی معیار ہی نہیں ہے، کوئی بھی کتاب کھول لیا پڑھنا شروع کر دیا۔ حالانکہ بعض اہل علم نے ایسی کتابوں پر ان کے مؤلفین پر نقد کیا ہے کہ بغیر اتنی اس طرح کی باتیں صحابہ سے متعلق بغیر کسی صحیح بنیاد کے آپ نے کیوں نقل کر دیا۔ بعض مؤلفین پر نقد بھی ہوا ہے کہ آپ نے یہ باتیں کیوں نقل کی، بے سر پیر کی باتیں۔ بھر کے لیے ان کو حکومت سونپی تھی، اس کے بعد پھر ان کی خلافت ہونی تھی، اسی پر اتفاق ہوا تھا، اور حضرت حسن نے حکومت کی طلب میں خون بہانے سے اس معاہدے کو زیادہ ترجیح دی تھی، حالانکہ وہ اپنے کو خلافت کا زیادہ حقدار سمجھتے تھے۔ اور مزید آگے بڑھیں، حضرت قتادہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت حسین بیماری میں حضرت حسن کے پاس آئے تو ان سے حضرت حسن نے کہا، مجھے 3 مرتبہ زہر دیا گیا، لیکن اس مرتبہ سب سے زیادہ سخت اور تیز اثر والا زہر دیا گیا، میرا جگر کٹ رہا ہے۔ حضرت حسین نے دریافت کیا کہ بھائی صاحب کس نے آپ کو زہر دیا؟ حضرت حسن نے کہا کہ تم سوال کرتے ہو کیا تم ان سے جنگ کرو گے؟ دیکھو روایت کے الفاظ میں یہ نہیں ہے کہ بھائی جنگ کرو گے، یہ شخص دیکھیے مطلب کس طرح سے توڑ مروڑ کے، بلکہ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت میں، تو پتہ نہیں کہاں سے پڑھ رہا بندہ، کون سی روایت پڑھ رہا ہے، لیکن جو صحیح روایت میں ہے اس میں حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میں نام بتا دوں تو کیا تم اس کو قتل کر دو گے؟ یہ انہوں نے کہا قتل، یہ مطلب کتنے بڑا مدعا بنا رہا ہے، جنگ کرو، ایسا لگ رہا ہے کہ قبیلہ ہے، کوئی خاندان ہے، سب کو جا کے پکڑ کے مارنا ہے، کوئی جنگ چھیڑنی ہے۔ ایسا نہیں بھائی، جو قاتل ہے اس کو مارنا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس نے قتل کیا تھا پکڑا گیا، مارا گیا، کو اس بنیاد پہ کون سی جنگ چھڑ گئی؟ یہ جنگ کی بات، لڑائی جھگڑے کی بات یہی دماغ میں کیوں جو ہے سوار رہتا بھائی؟ ہر روایت پڑھ کے وہی لڑائی جھگڑے فتنہ فساد کی باتیں کرتے ہیں۔ بھائی ایک قاتل اگر گرفت میں آئے گا تو اس کو قتل کیا جائے گا، خود ان کے والد علی رضی اللہ عنہ کا قاتل گرفت میں آیا، مارا گیا، اس کو قتل کیا گیا۔ تو ایسے اگر ان کا حسن رضی اللہ عنہ کا قاتل بھی سامنے آتا، پکڑا جاتا اور ثابت ہوتا تو جو ہے اس کو بھی مارا جاتا، اس کا بھی وہی حشر ہوتا۔ تو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پوچھا کہ تم کیوں پوچھ رہے ہو، قتل کر دو؟ کہاں قتل کر دوں گا۔ تو اس کے بعد حسن رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بھائی مجھے شک ہے، انہوں نے کہا کہ ہمارے سامنے کوئی ثبوت نہیں ہے، تو اگر میں نے تم کو بتا دیا شک کی بنیاد پر نام اور تم نے مار دیا تو ہو سکتا ہے کہ وہ نہ ہو تو بے گناہ کا خون بہ جائے گا، بے گناہ مارا جائے گا، اور اگر وہ ہوگا تو یہاں بھلے بچ جائے، مرنے کے بعد تو نہیں بچے گا نا، آخرت کی زندگی میں اس کو حساب دینا پڑے گا، اس لیے ہم شک کی بنیاد پر کسی پہ کاروائی نہیں کر سکتے۔ تو آپ دیکھیں کہ حسن رضی اللہ عنہ وہ امن پسند اور اس طرح سے صلح پسند تھے کہ وہ جاتے جاتے آخری سانسوں میں بھی فکر مند تھے کہ ایک معصوم کا خون نہ بہایا جائے۔ بتائیں ان کی جان پہ حملہ ہوا لیکن شک کی بنیاد پر کسی کا نام نہیں لے رہے، کیونکہ وہ ان کو پوری طرح سے۔ اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں۔ آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل۔ اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی، لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ۔ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔